نوجوانوں آگے بڑھو۔ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنوہ۔ قرآن کریم نے کہا کہ جب فرعون نے بنی اسرائیل پر اور اس وقت کی قوموں پر ظلم ڈھا رکھا تھا، جب وہ لوگوں کو اپنا سمجھتا تھا، وہ لوگوں کو اس طرح سزائیں دیا کرتا تھا، قرآن کریم نے کہا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، لوگوں کے ہاتھ پیچھے دیواروں سے لگا دیے اور ان کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دی گئی اور ان کے ہاتھوں میں گئی۔ جب وہ فرعون جس کا ظلم اس قدر شدید تھا، لوگوں پر ظلم ڈھا رہا تھا، ایسے ماحول میں اور ایسے حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اگر کوئی طبقہ اور کوئی شعبہ ایمان لایا تو وہ نوجوانوں کا شعبہ اور طبقہ تھا۔ مشہور مفسر علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے ذریۃ من قومہ ای شبان من قومہ، یعنی یہ جو ایمان لانے والے لوگ تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نوجوان تھے۔ نوجوانوں نے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی۔ نوجوان تیار ہوئے کہ او فرعون، تو ہمارے جسم سے ہماری چمڑیاں ادھڑوا سکتا ہے، تو ہمارے جسم کا خون انگاروں پر ڈال کر خشک کرا سکتا ہے، تو ہماری زندگیاں ختم کر سکتا ہے، نوجوانی اور جوانی برباد کر سکتا ہے، لیکن اے فرعون ہم تجھ سے ہرگز ڈرنے والے نہیں ہیں۔ نوجوان کھڑے ہو گئے۔ جب نوجوان کھڑے ہوئے تو قوم کو حوصلہ ملا اور ہمت ملی، اور پھر قوم میں لوگ ایمان لانا انہوں نے شروع کر دیا۔ نوجوانوں نے فرعون جیسی طاقت کا مقابلہ کیا جس کا مقابلہ کرنے کی لوگ ہمت تو دور کی بات ارادہ اور بھی نہیں باندھتے تھے، لیکن جوانی کے جنون نے فرعونی غرور کو خاک میں ملایا، اور پھر ایک دن وہ آیا کہ مصر کی سرزمین پر فرعون ذلیل و خوار ہوا۔ یہ نوجوان اور ان کی برکت سے ایمان لانے والے لوگ مصر کے اندر زندہ رہے، اور اللہ نے فرعون کے غرور کو اس دریا میں نیست و نابود کیا، اور ایمان والوں کو اللہ نے شان اور فتح نصیب فرمائی۔ نوجوانوں، قرآن کریم جھنجھوڑ رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، قرآن کریم دعوت دے رہا ہے، او نوجوانوں آؤ پڑھو۔ میرے دامن میں نوجوانوں کی بڑی داستانیں بکھری پڑی ہیں، تاریخ آواز دے رہی ہے۔ او نوجوانوں، میرا دامن نوجوانوں کی کہانیوں اور داستانوں سے لبریز ہے۔ نوجوانوں کے عزائم، نوجوانوں کی بہادریاں اور نوجوانوں کی غیرت اور خودداری سے میرا دامن بھرا پڑا ہے، میرا دامن روشن ہے۔ نوجوانوں آؤ، مجھے پڑھو، پھر تاریخ کو دہراؤ، پھر دہراؤ واقعات جو صلاح الدین ایوبی نے رقم کیے، پھر دہراؤ واقعات جو محمد ابن قاسم اور نہ جانے ایسے کتنے نوجوان ایمانی اور اسلامی بھائیوں نے رقم کیے۔ تاریخ ہمیں پکار رہی ہے، نوجوانوں کو بلا رہی ہے، نوجوانوں کو دعوت دے رہی ہے کہ او نوجوانوں آ جاؤ، دامن اسلام میں آ جاؤ، اسلام کے امن و امان کے سائے میں آؤ، نظام عدل و انصاف میں آؤ، اسلام کو سینے سے لگاؤ، قرآن کو اپنا رہنما بناؤ، یہودیوں کو چھوڑو، قرآن کے ہر فیصلے کو اپنی زندگی میں داخل کرو، اور یہ تہیہ کرو کہ آج کے بعد قرآن کریم سے 100% زندگی عبارت ہوگی۔ آج کے بعد باطن قرآن کے مطابق ہوگا، ظاہر قرآن کے مطابق ہوگا۔ آج کے بعد چہرے پر داڑھیاں حضور کی داڑھی کی طرح ہوگی۔ آج کے بعد لباس صحابہ کرام جیسا ہوگا۔ آج کے بعد سر کے بال محمد ابن قاسم جیسے اسلامی بہادروں کی طرح ہوں گے۔ آج کے بعد ہماری شبیں
ہماری رات اور ہماری نائٹس اسلامی نوجوانوں کی طرح ہوں گی۔ جو قوم راتوں کو بیدار رہ کر دن میں سوتی ہے، وہ قوم سوتی ہی رہتی ہے، اسے بیدار کرنے والا پھر کوئی نہیں آتا۔ کوئی نہیں آئے گا محمد ابن قاسم اٹھ کر، پھر دوبارہ کوئی صلاح الدین نہیں آئے گا، پھر کوئی عمر جیسا پاک باز حکمراں نہیں آئے گا، بلکہ عمر ہمیں اپنے درمیان سے تیار کرنے ہیں۔ ہمیں خود عمر بننا ہوگا، ہمیں خود خالد ابن ولید بننا ہوگا، ہمیں خود حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول ہی بننا ہوگا، ہمیں خود صلاح الدین بننا ہوگا، ہمیں خود محمد ابن قاسم بننا ہوگا، ہمیں پھر خود قاسم نانوتوی بننا ہوگا، ہمیں پھر خود رشید احمد گنگوہی بننا ہوگا، ہمیں پھر تھانوی اور مدنی بننا ہوگا، ہمیں پھر عبید اللہ سندھی بننا ہوگا۔ ہمارے درمیان ہی سے پھر وہ نوجوان کھڑے ہوں گے جو تاریخ کو پھر دہرائیں گے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ کوئی باہر سے آئے گا، کوئی باہر سے آ کر قوم کی تقدیر سنوارے گا، یہ خام خیالی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہمیشہ قوموں کی تقدیر ان کے اندر کے افراد ہی سنوارا کرتے ہیں۔ قوموں کی تقدیر ہمیشہ ان کے اندر کے افراد ہی سدھارا کرتے ہیں اور سنوارا کرتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں کے سرپرستوں کو، ذمہ داروں کو میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ نوجوانوں کی خاص طور سے نگرانی اور نگہبانی کریں، وہ اپنے نوجوانوں کو تعلیم پر لگائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پر خاص توجہ اور دھیان دیں۔ اور سب سے زیادہ دھیان دینے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان موبائل کیسے استعمال کرتے ہیں، ہمارا نوجوان کہاں بیٹھتا ہے اور کہاں اٹھتا ہے، ہمارے بچوں کا کن کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا ہے، کہاں گھومنے جاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، ان کی سرگرمیاں اور شب و روز کی مشغولیات کیا ہیں۔ اگر نوجوانوں کی نگرانی اور تربیت اور پھر جوانوں کا جوش و جنون ایک ساتھ مل گیا تو انشاءاللہ العزیز نتیجے مفید اور کارآمد آئیں گے، اور پھر سے قوم بیدار ہوگی، اور پھر قوم کے لیے ہر طرف سر بلندی کی، سرفرازی کی، خوشحالی کی اور ترقیوں کی راہیں کھلیں گی۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک خاص طور سے ہمارے نوجوان کو بیداری اور ہوش مندی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب حضرت مولانا مفتی محمد مجاہد صاحب، جو ہماری نوجوان نسل کو تعلیم کی طرف توجہ دلا رہے تھے، اور ہماری نوجوان نسل میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں اس کے تعلق سے بیان فرما رہے تھے۔ میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ مفتی صاحب نے جو باتیں بتلائیں، ہمارا نوجوان ان برائیوں سے باز آئے گا۔